حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر جبکہ والدہ کا نام امیلہ تھا۔ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے حضرت سارہ سے شادی کی تھی۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے محروم رکھا تھا۔ ایک دن حضرت سارہ نے کہا کہ ابراہیم، چونکہ اب میں ضعیف ہو گئی ہوں اور اولاد پیدا کرنے کے قابل رہی نہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم اپنی باندھی ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے کہنے پہ حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا تھا، یہ سوچ کے کہ شاید اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہی کو اولاد نصیب فرما دے۔ بہت ہی جلد اللہ نے آپ کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی خوشخبری سنائی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کی غیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ بچہ اور تمہاری یہ بیوی ہمارے گھر میں رہے، تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان کو اس گھر سے نکال دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک اونٹ کے اوپر سوار کیا اور مکہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ پہنچے، یعنی خانہ کعبہ کے گرد و نواح کی جگہ کے اوپر کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو اونٹ سے اتارا اور چل پڑے۔ جب وہ چلے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ ابراہیم، یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے اور ویران اور سنسان جگہ ہے، تم ہمیں کس کے سہارے میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت ہاجرہ لپٹ کے رونے لگی اور پوچھا، ابراہیم، کیا تمہیں ایسا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں حاجرہ، مجھے اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا، اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے لیے ایک مشکیزے کے اندر کچھ پانی اور تھوڑی سی کھجوریں چھوڑی اور چل پڑے۔ جب تک وہ پانی رہا حضرت ہاجرہ خود بھی پیتی نہیں اور بچے کو پلاتی نہیں، لیکن جب پانی ختم ہوا تو آپ بچے کی وجہ سے بڑا پریشان، تو آپ سلام اللہ علیہ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر 7 چکر لگائے۔ اب یہ چکر لگا ہی رہی تھی، کسی نے آواز دی کہ رک جا۔ جب حضرت ہاجرہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جہاں آج زمزم ہے اسی جگہ کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا، تو اس فرشتے نے اپنا پاؤں یا پر زمین کے اوپر مارا تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ وہیں پہ گزر بسر کرتی رہی۔ کافی عرصے کے بعد وہاں ایک قافلہ گزرا جس کا تعلق قبیلہ جرہم سے تھا۔ جب وہ پانی کی تلاش میں اس جگہ پہنچے جہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ قیام پذیر تھی، تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں یہاں پہ رہنے کی اجازت، کہ پانی کی جو ملکیت ہوگی وہ ہماری ہی رہے گی۔ تو اس پہ بنو جرہم متفق ہو گئے اور وہیں پہ رہنے لگے۔ اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور آپ نے قبیلہ بنو جرہم کی ہی ایک لڑکی سے عقد فرمایا، اور اسی دوران حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ ایک روز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ملنے آئے تو حضرت اسماعیل باہر تھے گھر سے، ان کی بیوی گھر کے اندر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ان کے مالی حالات کے بارے میں دریافت کیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہم تنگ دست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اس سے کہنا کہ اپنی دہلیز بدل۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپسی آئے تو انہیں خوشبو نبوت آئی، تو انہوں نے پوچھا یہاں کوئی آیا تھا؟ تو ان کی بیوی نے کہا ہاں، ایک بزرگ آئے تھے اور یہ نصیحت کر کے گئے ہیں کہ تم اپنی دہلیز بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ کوئی اور نہیں، میرے والد تھے، اور وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دی اور دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے تو اس وقت بھی حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے مالی حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ ہمارے مالی حالات بہت اچھے ہیں، حالانکہ اس دن ان کے گھر کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو کہنا کہ اپنی دہلیز برقرار رکھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپسی آئے، ان کی بیوی نے انہیں سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ یہ کہہ کے گئے کہ میں تمہیں اپنی زوجیت میں رکھوں، یعنی تمہیں طلاق نہ دوں۔ کافی عرصہ کے بعد جب تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ملنے آئے تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے عرصے کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے ملے، بے انتہا محبت کی ایک دوسرے سے، بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا، کافی دیر ایک دوسرے کے پاس رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اسماعیل کے پاس ہی رہوں گا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، چونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے جب تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ وہی کریں جس کا حکم آپ کا رب دیتا ہے، یقیناً اللہ کی مدد سے آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اتنی مدت کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا نوازا، پھر اتنا عرصہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور رکھا، پھر جب قریب ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سخت آزمائش کی گھڑی تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے بلند جگہ کے اوپر پہاڑ کے اوپر گئے، اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا حضور آپ ایسا کریں میرے ہاتھ باندھ دیں، ممکن ہے کہ میں درد کی شدت سے ہلوں جلوں اور ہو سکتا ہے کہ چھری ادھر ادھر چل جائے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے منہ کے بل لٹایا اور اپنی آنکھوں کے اوپر اس ڈر سے پٹی باندھ لی، ہو سکتا ہے ذبح کرنے کے دوران میری نگاہیں حضرت اسماعیل کے چہرے پہ پڑے اور مجھے ان کے اوپر ترس آئے، اور ہو سکتا ہے میں چھری روک لوں اور اپنے امتحان میں ناکام ہو جاؤں۔ آپ نے حضرت اسماعیل کو لٹا کے
تکبیر بلند کی اور چھری چلائی، لیکن جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے اوپر ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب اللہ کی جانب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ تمام مسلمان ذی الحج کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں جانور ذبح کرتے ہیں۔